آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، نکاح میں عموماً 3 آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، گویا کہ وہ نکاح کی نصیحتیں ہیں، نکاح کے مقدمات ہیں۔ نکاح کے لیے جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، وہ نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت کلام اللہ کی اس آیت کے ذریعے سے کی جاتی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک ہی انسان سے پیدا کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تم نکاح کے بعد یہ دوسرے خاندان کی، یہ وہ گھرانے کی، میں یہ گھرانے کا، میرا نسب وہ ہے، ہمارا نسب یہ ہے، اس طرح سے تم نسبوں کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے لڑو مت، اختلاف مت کرو۔ اتنی بات سمجھ جاؤ کہ تم چاہے جہاں کے بھی ہو، جدھر کے بھی ہو، آدم کی اولاد ہو، بھائی بھائی بن کر جیا کرو۔ جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا جس طریقے سے قدر کرتے ہیں، اس طرح آپس میں سسرالی رشتے کی قدر کرو، اپنے رشتے کی قدر کرو۔ آپ کی بیوی جس خاندان سے آئی ہے وہ بھی اپنے ہی ہیں، اور جہاں سے تم آئے ہو وہ بھی اپنے ہی ہیں، تو یہ اپنائیت کو ہمیشہ باقی رکھا کرو، اپنائیت میں پرائیت مت پیدا کیا کرو۔ اگر پرائے بن جاؤ گے تو محبتوں میں خلل ہو جائے گا، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے، رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جائے گا، رشتوں میں تلخیاں پیدا ہو جائیں گی اس وقت میں جب تم پرائے سمجھتے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے یہ نصیحت فرمائی، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ بھی فرما رہے ہیں، تم 2 بدن ہو لیکن ایک جان ہو، تم 2 دل ہو لیکن ایک دھڑکن ہو، تم 4 آنکھیں رکھتے ہو لیکن ایک ہی تمہاری نظر ہونی چاہیے، 2 دماغ ہے لیکن سوچ ایک ہونی چاہیے، 2 آپس میں ایسا رہو کہ تمہاری سوچ میں یکسانیت ہو، ہم ذہن بن کر، ہم فکر بن کر، ہم دم بن کر، ہم غم بن کر، ہم سوچ بن کر، ہم درد بن کر تم زندگی گزارو، کہ تمہارے دردوں میں آپس میں شیئر ہو، تمہاری خوشی میں آپس میں شیئر ہو۔ جس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے سلسلے میں ایسا سوچو جیسے تم بدن ہو اور وہ لباس ہیں، تم بدن ہو اور وہ لباس ہیں۔ جس طریقے سے بدن اور لباس کے درمیان تعلق ہوا کرتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس انسان کے لیے عزت بھی ہے، شان بھی ہے، فخر بھی ہے، مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، حیثیت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات تمام عیوب کو چھپانے والا بھی ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے عیوب چھپانے والے، عزت دینے والے، احترام کرنے والے، مقام بڑھانے والے، اس طرح سے بن کر زندگی گزارو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خطبے کی اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارتاً اللہ کے پیغام کے ذریعے سے نصیحت فرمائی۔
اور آخر میں جو آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اسی آیت میں اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈرو اس پروردگار سے جو تمہارے رشتے کے بارے میں سوال کرے گا۔ کون ہمیں پوچھنے والا؟ لڑکی گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، ہمارے خاندان کو آ رہی ہے، ہمارے گھر کو آ رہی ہے، ہمیں کیسا بولتی ویسا سننا۔ بھئی کیسا ہمیں بولتی ویسا نہیں، شریعت جیسی کہہ رہی ہے دونوں اس کے تابع ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا جو رشتہ ہے یہ اللہ نے رشتہ بنایا۔ جب اللہ نے رشتہ بنایا پسلی کا جوڑا جیسا تم کہتے ہو تو اللہ اس رشتے کے بارے میں پوچھے گا بھی۔ تمہیں میں نے ایک دلہن دی تھی، بیوی بنا کر دی تھی، تم نے اس کو خادمہ سمجھ گئے، تم اس کو باندی سمجھ گئے اور تم اس کی نوکرانی سمجھ گئے، اور تم نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا ویسا ظلم کیا، تم نے ایسا برتاؤ کیا۔ اور اللہ اس سے بھی پوچھے گا میں نے تمہیں شوہر دی تھی، شوہر کا مقام اور مرتبہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ تو سرتاج ہوتا ہے، یہ مجازی رب ہوتا ہے، مجازی پروردگار ہوتا ہے، اس کی عزت کرو، احترام کرو، اس کی قدر کرو، قیمت اس کی مد نظر رکھا کرو۔ لیکن تم نے شوہر کو اپنی انگلیوں پہ نچایا، اپنے خواہشات پہ اس کو استعمال کیا۔ اللہ رب العزت لڑکے کو بھی دلہا کو بھی پوچھے گا، دلہن کو بھی پوچھے گا۔ اسی لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس پروردگار سے جو رشتے کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ پھر دوسری آیت جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے۔ سامنے دیکھے تو ڈرے، پیچھے دیکھے تو جیسے کہا جاتا ہے سامنے دیکھے تو ہنسے، پیچھے دیکھے تو کھسے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فی السر والعلانیہ، اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر میں بھی باطن میں بھی، سامنے گھر والوں کے سامنے بڑے اچھے، سامنے میاں بیوی کی طرح رہے، اور گھر کمرے کے اندر جا کر لڑ رہے ہیں، کمرے کے اندر جا کر جھگڑ رہے ہیں، کمرے کے اندر جا کر خوب منمانی کر رہے ہیں، خوب عیاشی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کو کوئی ڈر ہی نہیں، نہ میاں کو اللہ کا ڈر ہے نہ بیوی کو اللہ کا ڈر ہے۔ دونوں کو کہا جاتا ہے تم دونوں چاہے خلوت میں رہو یا جلوت میں رہو اللہ کا ڈر سامنے رکھو، کوئی کسی پر ظالم نہ ہو جائے، کوئی کسی پر ستم نہ کرے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ آپس میں تم دونوں جس طریقے سے ایک دوسرے کے جیسے لباس، ہم لوگ جیسے مثال دی تھی، علماء فرماتے ہیں ہمارا بدن جیسا ہوتا ہے اسی کے مطابق لباس ہم ڈھال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بدن چھوٹا ہے لباس بڑا ہو گیا، یا بدن بڑا ہے لباس چھوٹا ہو گیا، لباس کو ہم نے تنگ کر دیا، تو اس طرح کا لباس پہننے سے آدمی کتراتا ہے، باز رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا دونوں کے دونوں اس طریقے سے مل جل کر، اس طریقے سے پیار محبت سے فیصلہ کریں کہ کسی کے فیصلے پر کسی کو اعتراض نہ ہو، ایک دوسرے کے فیصلے پر دونوں راضی رہیں، دونوں خوش رہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو ہر حال میں جیسا ڈرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بھی کوئی بات کہے تو صحیح بات کرو، سچی بات کرو۔ سچی بات کیا ہے؟ فرمایا شریعت مطہرہ کے مطابق جو باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق جو بات کہی جاتی ہے وہی بات سچی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ سیدھی بات اسی کو کہتے ہیں۔ اپنے من میں نہیں ہمارے خاندان میں ایسا کرتی تو تمہارے خاندان کی ایسی کی تیسی، تمہارے خاندان کی کیا حیثیت ہے بھائی شریعت کے مقابلے میں؟ شریعت کے مقابلے میں تمہارے خاندان کی کیا حیثیت؟ خاندان، پاندان، وغلدان سب برابر ہیں، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا فرق بین عربی ولا اجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب۔ فرمایا یہ قصہ ختم کرو، ہمارا خاندان تمہارا سب آدم کے اولاد ہیں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں، سب اللہ کا بندہ شوہر ہیں، اللہ کی بندی بیوی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، شریعت کے دونوں تابع دار ہیں۔ اس لیے
ہم جو بھی کہیں گے وہ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہ جیسے مثال کے طور پر شادی کر لیے، دیور سے پردہ ہے، اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی دیور سے پردہ کیوں ہے، ہمارے خاندان میں دیور کو بھائی کیسے کا دیکھتی، تمہارے خاندان کا یہاں نہیں چلتا. شریعت کہہ رہی ہے دیور سے پردہ کرنا ہر حال میں کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور کیا دیور سے پردہ ہے؟ فرمایا دیور تو موت ہے. علماء فرماتے ہیں دیور سے پردہ نہ کرنے پر ایمان بھی مر جاتا ہے، بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، بے شرمی پیدا ہو جاتی ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے پردہ شریعت کہتی ہے پردہ کرنا، چاہے ہمارے دماغ میں پردہ چڑھے یا نہ چڑھے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. شریعت کہتی ہے پردہ کرنا تو کرنا. اسی لیے فرمایا کہ اگر شریعت کہہ رہی ہے مولرے بھائی سے پردہ ہے، چچیرے بھائی سے پردہ ہے، تائرے بھائی سے پردہ ہے، پھپھیرے بھائی سے پردہ ہے، تو سب سے پردہ کرنا چاہیے. یعنی نہیں ہمارے خاندان میں سب بھائی بہن کے سکاچ رہتی، نہیں، غلط. تمہارے خاندان میں رہتے ہیں تو غلط رہتے ہیں، اگر تمہارے خاندان میں اس طرح برتاؤ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. تو اس لیے کہ شریعت، ہم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، محمد الرسول اللہ پڑھ کر شریعت محمدیہ کے تابع ہو گئے. جب ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کے تابع داری کرے، وفاداری کرے، پابندی کرے، دھیرے دھیرے لائے. ارے بھائی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پردے کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، لاگو کرنا چاہیے. یہ ایک دم کوئی صوفی نہیں بن جاتا، اللہ والا نہیں بن جاتا، کسی کا مقام پردے میں بڑھ نہیں جاتا، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. تو ہم لوگوں کو دھیرے دھیرے اپنے اندر پابندیاں لانی چاہیے. لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہر طرح کے خیر، اور خاندان میں انشاءاللہ یہ باتیں جس وقت پھیلے گی ہمارا خاندان پردے کا نمونہ بنے گا، ہمارا گھرانہ پردے کا نمونہ بنے گا. کتنی ماشاءاللہ ایسی بھابیاں ہیں جن کے گود میں دیور پلے، جن کے گود میں دیور پلے، 4 سال کی عمر سے پال رہی ہے بھابھی، لیکن جب وہی دیور بڑا ہوا، شریعت کہتی ہے پردہ کرو تو بھابھی نے پردہ کر لیا، دیور نے بھی پردہ کر لیا. حالانکہ اس کو ہر خیر و شر میں یہ بیچاری ساتھ دیتی تھی، اس کو یہاں تک کہ استنجا کرایا کرتی تھی. بعض دیور حدیث بدلایا کرتی تھی بھابھی. لیکن بھابھی جس وقت دیور بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، شریعت کہتی ہے پردہ کرو تو پردہ کر رہی ہے. نہیں میں اٹھا کو پالی سو تو پالی ہو یا بھئی آپ پلے ہوں، ہر حال میں آپ کو پردہ کرنے کا شریعت حکم دیتا ہے تو ہم لوگ پردہ کریں گے. دماغ نہیں دوڑائیں گے. ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے دماغ کا کوئی اعتبار نہیں. تو خیر اس کا قصہ، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. قولوا قولا سدیدا. اگر کریں گے تو کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم. نتیجہ شریعت قرآن بیان کرتا ہے تمام تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. وساوس، خاندان میں فتنے، خاندان میں لڑائیاں، خاندان میں جھگڑے، خاندان کی مصیبتیں، خاندان کی تمام ایسی ویسی چیزیں سب ختم ہو جائیں گی صرف شریعت کی پابندی کرنے سے. یصلح لکم اعمالکم. اور پھر کیا ہوگا، جو تم نے ماشاءاللہ قربانی دے کر اپنے آپ کو پردے کے قانون کے تحت کر لیا، پردے کے حدود کے تحت کر لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم. جو پچھلے جو کچھ غلطیاں تم سے سرزد ہو گئی ہیں، تمام غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم. پھر اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. ومن یطع اللہ. پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا جو اپنے تمام جذبات کو چھوڑ کر، تمام نفسانیت کو چھوڑ کر اللہ رسول کے تابع دار ہو جائے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو ہم لوگ کرنا کیا چاہیے، ہم لوگ تابع دار ہو جانا چاہیے، وفادار ہو جانا چاہیے، غداری نہیں کرنی چاہیے. نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ خاندان میں ایسی خوشیاں نصیب کرے گا جو خوشیاں کبھی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. انشاءاللہ دھیرے دھیرے خاندان کے اندر، جیسے بھائی بہت سارے خاندانوں میں پردہ نہیں تھا، اللہ نے دھیرے دھیرے پردہ لا لیا. بہت سارے خاندانوں میں بھائی بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، دھیرے دھیرے ماشاءاللہ جیسے ہم کہتے رہتے ہیں بھئی یہ خاندان دیکھو کیسا تھا کیسا بن گیا، کیسا تھا کیسا بن گیا، کیسا تھا کیسا بن گیا. پہلے کیسے تھے
ویسے ہی زندگی تھوڑی گزرتے. جیسے بہت سارے خاندان شرک میں مبتلا تھے، بے حیائی میں مبتلا تھے، بے نمازی میں مبتلا تھے اور دیگر تمام ایسے ویسے کام کرتے تھے. اللہ نے آج ان کو دین کا رہبر بنا دیا، دین کا رہنما بنا دیا، دین کا داعی بنا دیا، دین کا محافظ بنا دیا. علماء پیدا ہو گئے، حفاظ پیدا ہو گئے. جاہل کے جاہل، گوار کے گوار خاندانوں میں کیسے کیسے علماء پیدا ہو گئے. یہ کیسے پیدا ہوئے؟ جب ان کے والدین نے یہ نیت کی کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر حافظ و عالم ہو جو ہمارے خاندان کی حفاظت کرے، شریعت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، حدود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اور کل جیسے میں نے بتایا وہی بات حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرسوں نصیحت فرمایا کہ جس وقت دلہا دلہن سے ملنے کے لیے جائیں تو باوضو جایا کریں. یہ ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں اور ہم تاکہ اس چیز کا خیال تمام پرانے دلہا بھی رکھیں. ارے پرانے دلہاؤں کے سامنے بھی یہ مذاکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پرانے دلہا بھی یہ سمجھ جائیں کہ یہ سنت پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. تو آپ بھی عمل کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ باوضو. اور میں نے کہا کہ دلہن کی نظر جب دلہا پر پڑے، دلہن کی نظر جب دلہا پر پڑے تو السلام علیکم پیار محبت سے کرنا چاہیے، وضو کے ساتھ جانا چاہیے، پیار محبت سے سلام کرنا چاہیے. بیگم حلق برقعے کے اندر سے یا اوڑھنی کے اندر سے دلہن اپنے دلہا کو، اپنے میاں کو پہلی بار دیکھے گی تو دیکھتے وقت چہرہ چاند کی طرح ہونا چاہیے، کھلکھلا کر ایسا نہ ہنسے کہ دلہن یوں سمجھ جائے کون سا دیوانہ ماٹی ملنے سے نکاح ہو گیا ہمارا. ایسا ہنسرا لوز موٹر ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. مسکرانا چاہیے. ہم لافنگ کو نہیں کہہ رہے ہیں، اسمائلنگ کو کہہ رہے ہیں. اسمائلنگ کہتے ہیں مسکرانے کو. اور بہت سارے مسکراہٹ کی شکلیں ہوتی ہیں انسان کی. بعض شکلیں وہ ہوتی ہیں جس سے انسان ڈر جاتا ہے، کیا جی تم ہنس رہی کی رو رہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم بھی اپنی ایک شکل آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مشق کر لیں، ایسی شکل ہم اپنا لیں جو شکل سے ہماری دلہن کو بھی خوشی ہوتی ہو. ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہے نا بھائی. تو پھر نماز پڑھیں جیسے کہ میں نے کہا، دو مصلی بچھائے جائے، ایک آگے ایک پیچھے. سامنے کے مصلی پر امام صاحب، پیچھے کے مصلی پر اپنے بیگم کو کھڑا کر دیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے. بیوی نیت کرے یا اللہ میں تابع اس امام کے 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں صلاۃ الحاجت، زندگی بھر مجھے تابع دار بنا. اور شوہر نیت کرے یا اللہ زندگی بھر بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نیت کیا کرے؟ میں نے قبول کیا. فرمایا حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. یہ نیت کریں. نیت کی تجدید بھی کر سکتے ہیں سب ساتھی جتنے بھی یہاں موجود ہیں. نہیں حضرت نکاح ہوگا نہ اور ایک بار کرنا کی کیا ضرورت نہیں، جو ہے اسے نیت کرو. نیت کرنے میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، نیت کر لیں. پھر اس کے بعد نماز ادا کریں، مصلی اٹھائیں، بیگم کے بازو بچھائیں نماز کے بعد اور کہیں کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، خوب دعائیں مانگیں. اس وقت کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ نیک صالح اولاد پیدا کرے گا. جو 40 دن ابتدا کے فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیا، قضا نہیں کیا، نیک صالح اولاد اللہ عنایت فرمائیں گے. جو تہجد کا اہتمام کر لے، اللہ ان کے نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا کریں گے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. یہ نوشوں کو نیت کرا رہے ہیں، سب کو نہیں، نوشوں کو خالی. اور ہونے والے جو نوشواں ہیں انہوں بھی نیت کریں. اور جو پرانے نوشواں ہیں وہ یہ 2 رکعت نماز جو میں نے کہا وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ یہ نماز پڑھنے سے ضرور بیوی کے اندر تابع داری آپ محسوس کریں گے، وفاداری محسوس کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن